عالمی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. جنگی جرائم میں ارتکاب کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. بخاری صاحب، اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وارنٹ گرفتاری نیتن یاہو صاحب کے جاری کر دیے گئے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک لمبا ٹرائل ہوا تھا ان کا، اگر آپ کو یاد ہو، پروسیڈنگز ہوئی تھی جس میں کوئی کافی اونچ نیچ کئی مرتبہ آئی، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ نیتن یاہو صاحب 1 مہینے کے اندر اندر آپ جینوسائیڈ ختم کریں غزہ سے. یاد ہے آپ کو؟ جی. اچھا، تو یہ حکم تو انہوں نے دے دیا تھا، لیکن اب یہ جو واردات ہوئی ہے نا کہ ان کے وارنٹ کی گرفتاری جاری کر دی ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے، اٹس اے سیریس میٹر. اچھا، میں آپ کو اس کی مثال ایک دے سکتا ہوں. بوسنیا ہرزیگوینا میں جو جینوسائیڈ کیا تھا سربیا کے جو لیڈر تھے فارمر یوگوسلاویا کے، ملاسووچ پریزیڈنٹ تھے وہ، ان کے خلاف اسی قسم کا ٹرائل ہوا تھا، وار کرائم، نسل کشی کے حوالے سے، اور وہ 2006 میں ڈرانے ٹرائل مر گئے تھے، ورنہ ان کو یقینی طور پہ موت کی سزا ہونی تھی. ان کے 2 اور ساتھی تھے، ایک کو 2016 میں 40 سال کی سزا ہوئی، اور تیسرے جو تھے ان کو 2017 میں لائف ٹرم کی سزا جو ہے وہ دی گئی. تو اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اینڈ پرٹیکولرلی دس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس فیصلہ کر لے کہ کسی کو اس کے جرم کی سزا دینی ہے، تو وہ بہت گھناؤنی سزا ہو سکتی ہے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کی ہی حکومت نے انڈر دا یونائٹڈ نیشنز کور اس کو پکڑ کے پیش کیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جہاں ان کا ٹرائل ہوا تھا. تو نیتن یاہو صاحب بھی اب اپنی خیر منائیں، کیونکہ ان کے ہاتھوں پر جتنا خون ہے، جتنی اس نے نسل کشی کے لیے جس تعداد میں لوگوں کو شہید کیا ہے، اس کی تو سزا آنکھیں بند کر کے دی جا سکتی ہے. اور خاص طور سے جو ٹرائل چلا جس میں ان کو گلٹی قرار دیا گیا کہ وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں غزہ کے اندر، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو ان کے کیے ہوئے جرائم کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے، کرمنل کورٹ آف جسٹس، اس نے اپنا بھرم قائم رکھنا ہے. تو ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب جو امریکی سینیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی عدالت پر پابندیوں کی دھمکی دی ہے انہوں نے، تو کیا اس سے فرق پڑے گا اس فیصلے پر؟ دیکھیے، یہ وہ بلبلے ہیں جو ہوا میں بنتے اور پھر پھوٹ جاتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از اے ریالٹی. اس کو کسی سینٹر کی خواہش پر، سینٹر نے ہمیں بھی تو خط لکھا تھا نا 160 نے جی کہ چھوڑ دیں آپ ہمارے چہیتے پانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا. تو یہ ہوا میں ہوتی ہیں باتیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس اس مجرم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے. ایک دوسری ایک بات اور جو بہت ضروری ہے کرنا، وہ یہ کہ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں اس وقت، انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کی خود مختاری کو چیلنج کرنا ناممکن ہے. جتنی مرضی اسرائیل کوششیں کر لے، ہم اپنے لبنان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. یہ کہا ہے نعیم قاسم صاحب نے. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب بھی چاہے اسرائیل اپنی فوجیں لے کر لبنان میں داخل ہو جائے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. نہ ہی اسرائیل ہمیں شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنی شرائط منوا سکتا ہے. بٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے گرد مظاہرہ کیا ہے لوگوں نے، اور مطالبہ کیا ہے انہوں نے. ایک تو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے، اور دوسرا امریکہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلحہ دینا بند کریں، اسلحے کی فروخت جو ہے اسرائیل کو بند کریں. یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اسرائیل کے اندر امریکی سفارت خانے کے باہر یہ مظاہرہ جو ہے، اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. بخاری صاحب، جنگ بندی پر مذاکرات بھی تو ہو رہے ہیں، غزہ جنگ بندی پر، قطر حماس امریکہ کے درمیان. تو ان مذاکرات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ مذاکرات آج سے نہیں ہو رہے ہیں. جب سے یہ جنگ لگی ہے اس کے میرا خیال ہے 1 یا 2 ہفتے کے بعد سے یہ ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، جس کو اسرائیل کوئی ایسی پابندی اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسے اس ریاستی جبر، اس ریاستی دہشت گردی، اس کرائم اگینسٹ ہیومینٹی سے روک سکے. لہٰذا ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر سے مار پڑ رہی ہے. اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ اسرائیل کے لوگ کر رہے ہیں، وہاں پر تو وہ اب غزہ کا بندہ نہیں ہے نا. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ کس حد تک مزید یہ جائیں گے موصوف جو ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک کے اندر جو مخالفت ہے اور جس طریقے سے ان کی ہر بات کے اوپر مظاہرہ ہو رہا ہے، چاہے وہ غزہ کی کلنگ ہو، چاہے وہ لیبنان کی انویژن ہو، چاہے وہ ایران پر اٹیک ہو، اس کے اوپر اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جلد انشاءاللہ جو ہے غزہ کے لوگوں کو وہ آزادی نصیب ہوگی. پھر وہ اپنے غزہ کی پٹی کو آباد کریں گے اسی طرح سے جس طرح پہلے کیا تھا انہوں نے. اور دوسرا یہ کہ لبنان کے حوالے سے مجھے کبھی یہ فکر نہیں رہی ہے کہ اسرائیل لبنان کو فتح کر سکتا ہے. نہ یہ ماضی میں ہوا ہے اور نہ ہی یہ آئندہ کبھی ہوگا.
تیسرا فریق اس کے اندر ایران ہے جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ اسرائیل کو کے حملے کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اور مزید اس کی دہشت گردی کو کیسے بالکل. اور یہ بھی واضح طور پہ سامنے ہے سب کے کہ اگر عالمی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا تو امریکہ بھی اس میں نیتن یاہو کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے کیا اور نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نیتن یاہو کی گرفتاری سے متعلق. اور اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.